اچھا جب یہاں یہ جملہ آتا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی حضرات، علماء اور مراجع عزاداری کی اہمیت نہیں سمجھتے یا اس کی اہمیت گھٹا رہے ہیں. نہیں، ایک فطری بات ہوتی ہے. ایک آدمی مر گیا کسی ایکسیڈنٹ میں، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کاز آف ڈیتھ کیا، وجہ کیا تھی. ہمارے مراجع تو عزاداری کو اتنا مانتے ہیں. دیکھیں کمیونیکیشن گیپ آ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مراجع کا انداز و طریقہ کیا. کٹتے رہ گئے ہم اپنے مراجع سے، جس کے نتیجے میں یہ خرابی. اب بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، ایام ازاں کی آخری مجلس، 2 مہینے اور 8 دن آپ نے آقا حسین کا دل کھول کے ماتم کیا، اور اس کے بعد بھی آپ نے کہا لیکن جو مولا نے اللہ کے لیے کہا وہ آپ نے اللہ کے لیے بھی کہا اور وہ آپ نے حسین کے لیے بھی کہا. ما عبدنا کا حق العبادہ. علی ساری عبادت کر کے کہتے ہیں لیکن اے اللہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ علی ادا نہ کر سکا. ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، جس کی ایک ایک نماز کی یہ حالت کے پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. میدان صفین کے برستے تیروں کے اندر لیلۃ الحریر کا آغاز نماز سے کرنے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے اپنی نمازوں کو ولایت کے اعلان سے ملانے والا علی کہہ رہا ہے ما عبدنا کا حق العبادہ. ہم بھی یہ جملہ اللہ سے بھی کہتے ہیں اور آقا حسین سے بھی کہتے ہیں. مولا 68 دن ہم نے ماتم کیا اور عزاداری کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ جو حق ادا تھا وہ ادا نہیں ہوا. وہ تو آپ کا وارث، آپ کا بیٹا، آپ کا عزادار، آپ کا سوگوار، آپ کے خون کا انتقام لینے والا ہی ادا کروائے گا ہم سے. لیکن بہرحال جتنی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے آپ کا ماتم کیا. ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اپنا آرام بھی چھوڑ دیا، اپنی روٹین لائف بھی چھوڑ دی. 2 مہینے 8 دن یہ ماتم ہوتا رہا. لیکن ایک مختصر سا ماتم آیت اللہ محسن حکیم کا سن لیجیے. تاریخ مرجعیت کی اتنی گریٹ پرسنالٹی کہ میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو انڈیا اور پاکستان میں پرسنلی جانتا ہوں جو مرجعیت کے یا تقلید کے اگینسٹ نہیں. تو وہ گروپ ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑی. لیکن آغا محسن حکیم کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی، اگینسٹ بھی نہیں اور تقلید چھوڑ دی. کہ ایسا عظیم مرجع اب کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ اب تقلید کرنے کا فائدہ نہیں. یہی جملہ ہمارے یہاں ذرا الفاظ بدل کر عوام کی زبان پہ آتا، ذرا الفاظ بدل کے، جو کہ بہرحال عوام ہے، عالم ہے کہ جی آغا محسن حکیم کے زمانے تک تقلید کا مزہ تھا، ایک ہی مرجع ہوتا تھا. اب ہم اس طرح کہتے ہیں، گرچہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے لیکن بہرحال آغا حکیم ایک بہت ہی اہم شخصیت، اور جتنا بھرپور انتقام آغا محسن حکیم کے خاندان کے مردوں سے لیا گیا، عورتوں سے لیا گیا، جوانوں سے لیا گیا، بچوں سے لیا گیا. تاریخ شیعت میں کسی اور گھرانے کی مثال نہیں ہے سوائے اہل بیت کے گھرانے. نہ عوام میں، نہ خواص میں، نہ عام آدمیوں میں، نہ علماء میں. وہ صرف ایک دن کا واقعہ تھا جب خاندان کے 72 سر کاٹ کے خاندان کے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ آغا یوسف حکیم کے سامنے پیش کیے. اپنے فتوے کی طاقت سے صدامیت کو اس طرح روکے رکھا تھا عراق میں. وہ آغا محسن حکیم کا ایک واقعہ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن آج کا نہیں. جب امام زمانہ نے ان کو حج پر جانے سے آدھے راستے سے بلا لیا، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو کل بتاؤں گا. لیکن وہ صاحب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ انتہائی مقدس عالم دین، گرچہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں. اور جب میں نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسے واقعات چونکہ یہ بیس بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے پرابلم سالو کرنے کے لیے، تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کتنا اتھینٹک. تو میں خاص ان سے ملاقات کے لیے گیا، آج کل دبئی میں ان کا قیام. وہ آغا محسن الحکیم کے انگلش اور اردو کے انٹرپریٹر تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، سنی سنائی بات نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ ٹیررزم والا سلسلہ نہیں چلا تھا، مراجع کرام دن کا ایک وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا، جس کا دل چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، جس وقت چاہے اس وقت میں جو چاہے ان سے آ کے ملاقات کر سکتا. اس زمانے میں جو لوگ کربلا کی زیارتوں کو گئے ان سے پوچھئے کتنا آرام تھا بڑے سے بڑے مرجع سے ملاقات کرنا. چنانچہ
روزانہ ایک ٹائم ہوتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم. فرماتے ہیں یہ بہت ہی مقدس عالم. ذرا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو, میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں, آپ کا سلسلہ بھی نہ کریں. ادھر جگہ ہے. عزاداری اور آخری مجلس, اور ہمارے مراجع کیسی عزاداری کرتے ہیں. اب بہت ہی ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں. آقا محسن حکیم ہماری نسل کے مرجع کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں. اچھا وہ جو وقت ہوتا ہے, بات کو میں پھیلا رہا ہوں, یہ سوری, تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ خالی زیارت کے لیے آتے ہیں, خاص طور پہ زوار. کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں, کچھ لوگ شرعی رقوم کو حوالے کرنے آتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اعتراضات لے کے آتے ہیں. مسئلہ پوچھنا الگ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کا حل کیا, انہوں نے حل بتایا, بس جو کہہ دیا. اس مومن کے لیے وہ حرف آخر ہے, کچھ نہیں, کچھ آرگومنٹ والے آتے ہیں. تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چوتھے امام کے حوالے سے ایک روایت ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے ہیں, وہ عرب کے تھے اور عرب میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور ہمارے یہاں, اور وہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا سے آ کے عزاداری کی صف بچھا کے ماتم کرتے ہیں. ایام عزا کی آخری مجلس کا بھی مجھے حق ادا کرنا ہے. جو میرا موضوع چل رہا تھا اس پر بھی مجھے بات کرنا تھی, جو میں نے کر لی. اور پھر 11ویں امام پہ بھی آنا ہے. اتنے سارے مشکل مرحلے بہت جلدی طے کرتا ہوں. تو اب یہ عزاداری کہا کہ چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے. ایک ہوتا ہے خون خود نکالنا, خود نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدن سے آقا حسین کے نام پہ ویسے خون نہیں نکل رہا, اور یہ کوئی بات بھی نہیں, یعنی کوئی اس میں اشکال اور اعتراض بھی نہیں. پتھر روئے تھے, خون کے آنسو. آسمان رویا تھا, 40 دن تک خون کی بارش ہوئی ہے. جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا. یہ ہے ولایت تکوینی, یہ ہے معرفت تکوینی. کائنات کی ہر چیز ان کی معرفت رکھتی ہے. کل تو میں پڑھ گیا پتا پتا بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے, آج نہیں پڑھنا چاہتا. کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حسین کیا ہے, غم حسین کیا. اب یہ آدمی کہتا ہے لیکن چوتھے امام, یہ محاورتاً کہا ہے کہ حقیقتاً یہ ایسا ممکن, اور کیسے ممکن؟ ہاں اگر ایک محاورتاً کہا, اردو میں بھی کہا جاتا جی ہمارا بیٹا بڑا نالائق نکلا ہے, اس نے تو والدین کو 8 آنسو رلوا دیے, خون کے آنسو رلوا, چلے ٹھیک. یا یہ کہ ایسا واقعہ ہوا, اور ہوا تو آپ جیسا مرجے, یعنی مرجے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ایسی باتوں پہ کیسے اعتقاد رکھتے ہیں؟ چلے عوام بہت سی باتیں مان لیتے ہیں, لیکن آپ تو صاحب علم ہیں, کیسے ممکن؟ اب وہیں پر اس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی بیٹھے ہوئے تھے مراجع کے پاس. زیارت کے وقت پہ سب لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مرثیہ پڑھو, کوئی نوحہ پڑھو. آقا حسین کی رخصتی ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ شہزادی فاطمہ اکثر ذاکرین کو یہ پیغام بھجواتی ہیں, میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. اس نے شروع کی. آقا حکیم جو ایک عام طریقہ آپ نے علماء کا دیکھا ہوگا کہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور وہ بھی گریا کرنے لگا, سارا مجمع بھی رونے لگا. جب وہ نوحہ ختم ہوا 5 منٹ 6 منٹ کا, اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو پورا رومال خون میں بھرا ہے اور آنکھوں سے باقاً خون کے آنسو بہ رہے ہیں. کہا تو چوتھے امام کے بارے میں تعجب کر رہا ہے, جو حسین کا بیٹا بھی ہے, حسین کا وارث بھی ہے, جس نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. معرفت رکھنے والا عزادار ہو تو آج بھی خون کے آنسو روئے گا. اب میں یہ واقعہ صرف اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار سے پوچھی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علماء اور مجتہدین اور مراجع عزاداری کی اہمیت کو نہیں جانتے, تو ایسا ماتم تم کر کے ہمارے سامنے دکھا دو. یہ مراجع کی یہ معرفت ہے کہ خون واقعاً خون, اور چونکہ وہ گھر کی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے, وہ وقت ہے کہ جب سارے زائرین اور سارے علماء اور جو زیارت کرنے والے آئے وہ سب بیٹھے, اور جو صاحب اس وقت تھے ان سے میں نے براہ راست سنا, اگرچہ دیگر سورسز سے بھی اس کا کنفرمیشن لیا.